نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال الله تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ آئے ہیں تو آئے بھی ہیں قرآن لیے ہوئے، وہ آئے ہیں تو آئے بھی ہیں قرآن لیے ہوئے، تنظیم کائنات کا سامان لیے ہوئے. اترا حرا کی غار سے وہ معالج و حکیم، اترا حرا کی غار سے وہ معالج و حکیم، سارے جہاں کے درد کی دوا لیے ہوئے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانا چاہتے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، پر دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی، پر تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. یہ سطوت باطل دھوکہ ہے، یہ قوت کافر کچھ بھی نہیں. ارے مٹی کے سب کھلونے ہیں، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاص و مربت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں. دستور بھی ہے منشور بھی ہے، قرآن میں پنہاں سب کچھ ہے. قرآن سے گر ہٹ جاؤ گے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں. انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، رفقائے گرامی، آج کا موضوع جیسا کہ مجھ سے پہلے اعلان ہوا کہ عظمت قرآن ہے، اس پر ایک تمہیدی بات پہلے اچھی طرح سمجھ لیجیے. قرآن کریم کی عظمت کے لیے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا جو بول ہے وہ یہ ہے کہ حتی یسمع کلام اللہ. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. بس اس سے بڑھ کر قرآن کی عظمت کے لیے کوئی لفظ کوئی خطیب بول نہیں سکتا. لیکن قرآن کی عظمت جو ہے اور قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ، قرآن کی فضیلت، اب اس میں اگر ہم اس موضوع کو بیان کریں تو یہ ہماری عقل اور ہمارے علم سے مابرا ہے. کیوں کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو یہ قرآن کیا ہوا؟ اللہ کی صفت. تو جیسے اللہ ہمارے علم اور ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہماری عقل اور علم سے مابرا ہے. جس طرح اللہ کے بارے میں
کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، تو قرآن کی بھی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ اس طرح اللہ بے عیب ہے، اس طرح قرآن کریم بھی بے عیب ہے۔ اور حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، کہ جس آدمی کو اللہ کے قرآن نے مشغول کر دیا، یعنی وہ اللہ کا کوئی اور ذکر، تسبیحات، تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح یہ نہ کر سکا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اگر کوئی ورد نہ کر سکا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، اور اللہ سے دعائیں بھی نہ مانگ سکا، قرآن میں اتنا مشغول ہوا، تلاوت کرتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر آگے پڑھاتا ہے، پھر سمجھتا ہے، گہرائی میں غور کرتا ہے، تو فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، نہ وہ کوئی تسبیح پڑھ سکا، نہ اللہ سے کوئی دعائیں مانگ سکا، تو پھر کیا؟ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ میں روئے زمین پر سارے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ جب قرآن کی مشغولیت میں مشغول ہو جائے گا۔ اب ایک بات اس سے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ قرآن والے جو ہیں وہ زمین پر سب سے زیادہ رزق کھاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے حدیث پڑھ دی ہے۔ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ بعض خطبہ اس بات کو بطور مزاح بیان کرتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ کوئی مولوی کو مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں اللہ نے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرما دی کہ سب سے زیادہ کون رزق کھاتا ہے؟ جو قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ ان کو جو رزق عطا فرماتا ہے وہ برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ باقی لوگ بھی رزق کھاتے ہیں، کماتے بھی ہیں، لیکن رزق کمانے میں جتنی مشقت باقی لوگ اٹھاتے ہیں، قرآن والے رزق کمانے میں اتنی مشقت نہیں اٹھاتے۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ رات دن قرآن بیان کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، پھر قرآن کی تفسیر پڑھانا، رات دن ہمارا یہ کام ہے۔ اب ہم تو رزق کمانے میں کوئی مشقت نہیں کر رہے، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رزق دے رہا ہے، ایک تو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، اور اللہ رزق دے رہا ہے کون سا؟ برکت والا رزق عطا فرماتا ہے، مشقت والا نہیں۔ بہرحال آگے چلیے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو باقی تمام کائنات کے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ جملہ آ گیا۔ تو قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو مخلوق پر۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں کیا نسبت ہے؟ اسی طرح تو عظمت قرآن کے جو یہ بات ہے، ایک یہ پہلو ہے کہ اللہ بھی اعلیٰ، اس کا کلام بھی اعلیٰ، اور جس زبان میں آیا وہ زبان بھی اعلیٰ، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی اعلیٰ۔ ایک یہ طرز ہے عظمت قرآن کو بیان کرنے کی، لیکن آج اس طرز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ کے نبی کی جب سیرتیں بیان ہوتی ہیں، خاص کر ربیع الاول میں، تو بعض لوگ اللہ کے نبی کی صفات کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شان بھی ہماری عقل اور علم سے مابرا ہے، قرآن کی عظمت بھی ہماری عقل اور علم سے
ماورا ہے. ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں. اور یہی بات قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن سے ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, قرآن سے ہمارا تعلق کی نوعیت کیا ہے, ہمارا تعلق کیسا ہے, اور ہمارے ذمے قرآن کے مطابق کیا کام ہے. یہ ہے اصل سمجھنے کی بات. تو قرآن کریم میں جیسے میں نے آیت پڑھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اب یہاں قرآن کریم کو کیا کہا گیا؟ فرقان. یہ قرآن کا صفاتی نام ہے. ایک ذاتی نام ہوتا ہے, ایک صفاتی نام ہوتا ہے. تو تبارک الذی نزل الفرقان, فرقان کسے کہا کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں یہ فرقان کا لفظ